بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا۔ وہ بندہ اتنا گناہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے رب کا ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے۔ نادانی کی وجہ سے موت کا وقت قریب تھا۔ اگر میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور سفارش کرنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مرشد میرا جنازہ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئیں گے، اس طرح میرا جنازہ پڑھ لیا جائے گا، ورنہ مجھ جیسے گناہگار کا جنازہ کون پڑھے گا۔ ماں اٹھی اور گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس اور کہنے لگی، اے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں تو اپنے مرشد سے کہنا وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اگر وہ مر گیا ہے تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں آیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کا ایک سجدہ بھی کرنا گوارا نہیں سمجھا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا اور کہنے لگی، بیٹا کاش تو نے زندگی میں میری ایک بھی بات مانی ہوتی تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھنے میں انکار نہ کرتا۔ زندگی میں ایک بار بھی تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری، شراب پیتے ہوئے گزاری، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ نوجوان رونے لگا، نوجوان کی آنکھوں میں خون کے آنسو بہنے لگے، ماں تڑپنے لگی اور نوجوان کا ایک بات سے بات ماں کہنے لگی، بول بیٹا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گناہگار کو جنت میں بھیج دوں، اگر تو چاہے اس کو جہنم میں بھیج دوں، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا اللہ مہلت دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی، جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے میرا اللہ مہلت دے تو تجھے جنت کا دروازہ کھول کر جنت کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، میری ماں، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو مجھے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خواہش الہی میں آ کر آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے اس نوجوان کی روح پرواز ہو گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسری کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تبھی کسی نے دروازے پہ آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ ماں کہنے لگی، مرشد کریم، آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، محترمہ، جب تو میرے پاس سے آئی تھی اس کے بعد مجھے نیند لگی اور میں سو گیا۔ خواب میں کسی نے آ کر کہا، اے حسن بصری، تو سویا ہوا ہے، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یوں سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے۔ ادھر اس نوجوان نے ندامت کے 2 آنسو بہائے تھے، شرمندگی کے تو 2 آنسو بہائے تھے، شخصیت کے الہی میں آ کر 2 آنسو بہائے تھے۔ ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک آنسو کی مار تھی کہ سارے کے سارے گناہ دھل گئے۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تم سے چاہے جتنا بھی گناہ ہو گیا ہو، لیکن میرا رب بہت قریب ہے، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے دیکھو، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، میں ضرور تمہیں بخش دے گا۔ اے اللہ، ہم سب بھائی بہنوں کو تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔